یہ تو جب بڑا کامیاب تھا پھر دوبارہ شروع کر دیا انہوں نے. کون ہے یہ اس کا آتھر؟ آپ نے کی لگایا یہ؟ اچھا، یہ زیادہ بہتر آواز آتی ہے اس سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. بس جو بھی اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو یقیناً اللہ اس پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکے گا. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. علامہ شہاب الدین الوسی نے اس پر یہ تبصرہ کیا ہے. یتوب علیہ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور آخرت میں اسے عذاب نہیں دے گا، لیکن ہمارے نزدیک ہاتھ کاٹنے کی سزا اس سے بہرحال ساقط نہ ہوگی، کیونکہ اس میں اس شخص کا حق شامل ہے جس کی چوری کی گئی ہے. اور یہ جو دلیل ہے ہاتھ کاٹنے میں اس شخص کا حق تو کوئی شامل نہیں جس کی چوری کی گئی ہے، بالکل غلط بات ہے. اور من قبل ان تقدروا ایک دوسری جگہ آیت میں آتا ہے کہ پہلے اس سے کہ تم اس پہ قدرت حاصل کر لو، اگر وہ توبہ کر چکا ہو اور یہ ثابت شدہ بات ہو تو پچھلے جرائم کی سزا نہیں دی جائے گی. اور پھر کس کس کا حق پتہ نہیں، اس نے 15 آدمیوں کی چوری کی ہو یا 20 آدمیوں کی ہو، تو کس کس کا حق ہے جو مارا جاتا ہے اس میں. فمن تاب من بعد ظلمہ غفور رحیم. علامہ محمد جمال الدین قاسمی لکھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی، تو جن لوگوں کی اس نے چوری کی تھی وہ اسے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس عورت نے ہماری چوری کی ہے. اس کے قبیلہ کے لوگوں نے کہا ہم اس کا فدیہ دے دیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو. اس پر اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم اپنے گناہ سے آج اسی طرح بری ہو گئی ہو جس طرح کہ تم اس دن تھیں جس دن تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا تھا. علم تعلم ان اللہ یہ آیت 41ویں یا 41ویں. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی ہے جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں ایک بات میں بتانی چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا اکثر جگہ قرآن کریم میں ما بینہما کا ذکر آتا ہے اور اس آیت میں ما بینہما کا ذکر نہیں ہے. اس میں جہاں جہاں ما بینہما ہے وہاں وہ ایک اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ جس کا تعلق زمین و آسمان کے بیچ کی خلا سے ہے، اور یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اس میں کوئی بھی حصہ خالی نہیں. مگر یہاں سزا کا تعلق ہے، صرف یہاں وہ آسمان اور زمین کی خلاؤں کے درمیان کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ ہے کہ وہ مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، تو یہ اشاعرہ والا عقیدہ لگتا ہے. یعنی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اس میں کوئی دلیل نہیں دی گئی، مگر یہ بات بھول جاتے ہیں جس کی طرف مسیح علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر. شے میں نے خدا کا چاہنا ہے، ہر اس چیز پر قدرت رکھتا ہے جسے وہ چاہے. شے سے مراد چیز نہیں ہے، بلکہ شاء سے یہ نکلا ہے لفظ، جس کا مطلب ہے چاہنا.
حضرت مسیح علیہ السلام نے آریوں کے جواب میں بھی اس دلیل کو بڑی مضبوطی سے استعمال کیا، جو کہتے تھے کہ اللہ چاہے تو خودکشی کر سکتا ہے۔ آپ کے قرآن کریم کے نزدیک ہر چیز پر قادر ہے۔ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بالکل نہیں لکھا ہوا قرآن کریم میں کہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر اس چیز پر قادر ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو تم اگر چاہتے ہو خودکشی کرنا تو بے شک کر لو، ہمارا خدا تو نہیں چاہتا۔ تو یہ شین کے لفظ ہے جس نے اس مسئلے کو بھی حل کیا اور وہ دوسرے مسئلے کو بھی حل کیا، کہ اللہ وہی چاہتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، جس کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہو۔ اور ایک چھوٹی سی آیت کے بعد ایک لمبی آیت آ رہی ہے، سورہ المائدہ آیت 42۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہاں منافقین کا ذکر ہے بنیادی طور پر، اور پھر منافقین کا بھی ان منافقین کا جو یہود تھے اور یہود میں سے منافقت کر کے اسلام میں داخل ہوئے، ان لوگوں نے، اس گروہ نے بہت نقصان پہنچایا ہے اسلام کو اسرائیلیات کی روایتیں داخل کر کے، اور وہ بخاری شریف میں بھی داخل ہو گئی ہیں، اور لوگ صرف اس لفظ پہ جاتے ہیں کہ امام بخاری نے چن لیا ہے، حالانکہ انہوں نے راوی کے اعتبار سے چنا ہے کہ راوی ٹھیک ہے، اور راوی بیچ میں یہودی منافق بھی شامل تھا، اس کے مطابق یہی رپورٹ تھی کہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح منافقت کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا، مگر ایسے لوگوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے اسرائیلیات کے دخول سے۔ اسرائیلیات کہتے ہیں وہ روایات جو اسرائیل میں مشہور تھیں اور جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، مگر احادیث میں وہ جگہ پا گئیں اس یہودیوں کی وجہ سے۔ اب اس آیت کا ترجمہ: اے رسول، تجھے ان میں سے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اپنے منہوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ نیز ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہوئے ان کا کفر تمہیں غمگین نہ کرے مراد ہے۔ یہ جھوٹ کو بڑے انہماک سے سننے والے ہیں، اور ایک دوسری قوم کی باتوں کو بھی جو تیرے پاس نہیں آئے بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ وہ کلمات کو ان کی مناسب جگہوں پر رکھے جانے کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو قبول کر لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ کر رہو، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو اس کے لیے اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ جس کو اللہ فتنے سے میں ڈالنا چاہے تو اس کے لیے اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے۔ سورہ المائدہ آیت 42۔ لفظ سرہ میں کی بحث میں حضرت امام راغب فرماتے ہیں بطء کی ضد ہے، اشیاء اور افعال دونوں کے متعلق اس کا استعمال ہوتا ہے۔ سرہ میں نے جلدی اور بطء میں دیر کرنا۔ یوتکن کا لفظ بھی آتا ہے قرآن شریف میں، یوتکن نہیں ہے، وہ اور ہے، یہاں بطء سے ہے، حمزے صاحب، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز
یا جلدی ہوگی یا دیر سے کی جائے گی سستی اور دیر سے کرنے کے لیے اللفظ البتو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اقرب میں بھی یہی معنی درج ہیں۔ اب سماعون کی بڑی زبردست بحث اٹھائی ہے علماء نے۔ کان میں پائی جانے والی قوت کو، کان کے اندر جو قوت ہوتی ہے اس کو سمع کہتے ہیں، جس سے انسان آوازوں کا ادراک کرتا ہے، اور اس قوت کے فعل کو بھی السمع کہتے ہیں، اور کبھی السمع کانوں کو بھی کہتے ہیں، جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ تو دراصل تو سمع قوت شنوائی کو کہتے ہیں، مگر محاورتاً رفتہ رفتہ ظاہری کان کے لیے بھی لفظ سمع کا استعمال ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سماعون للکذب کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے سنتے ہیں کہ تاکہ وہ جھٹلائیں۔ سماعون للکذب جھٹلانے کی خاطر سنتے ہیں۔ وہ منافق جو ہیں تو سنتے اس لیے نہیں کہ تیرا احترام کرتے ہیں، بلکہ تیری باتیں سن کر تجھے جھٹلائیں اور پھر قوم آخرون کے پاس جا کے اس کا ذکر کریں کہ ہم یہی باتیں سن کے آئے ہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ مفردات میں امام راغب فاضلو کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں الحذر و خوف زدہ کرنے والی چیز سے دور رہنا ہے۔ کہا جاتا ہے حذرا حذراً و حذرتہ کا مطلب یہ ہے میں اس سے دور رہا، فاضرو اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اقرب میں ہے حذرہ حذرم و حذرم و محذورتاً، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بچ گیا۔ حذرہ کا معنی ہے اس نے اسے ڈرایا، اور یہ معنی بھی ہے کہ اس نے اسے پناہ دی اور تنبیہ کی۔ تو حذرہ میں نے پناہ دینے کی بھی ہیں، اور لیکن ایسی پناہ جس کے ساتھ تنبیہ بھی شامل ہے۔ حذرہ پناہ تو دی مگر ساتھ اس کو تنبیہ بھی کی۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عازب، غالباً عازب صحابی نہیں ہے اس لیے برا کے اوپر رضی اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ایک یہودی کو جس کا منہ کالا کیا گیا تھا اور جسے کوڑے لگائے گئے تھے یہود لے کر گزرے۔ آپ نے ان کو بلایا اور دریافت فرمایا کہ کیا آپ کی کتاب میں زنا کی یہی حد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اب یہ جھوٹ تھا بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کوئی حد اس میں نہیں ہے۔ چنانچہ بعد میں یہ بات خوب کھل بھی گئی۔ اس پر آپ نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوا تو فرمایا میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی تھی، کیا تم اپنی کتاب میں یہی حد زنا پاتے ہو؟ اس پر اس نے کہا بخدا ایسا نہیں، تورات میں تو رجم کرنا ہے، یعنی پتھراؤ کر کے اس کو مار دینا۔ تو یہ بالکل غلط بات تھی جو انہوں نے شروع کر دی تھی۔ جو تحریف کرتے ہیں کلام میں یہ اس کی مثال ہے۔ اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں آپ کو ہرگز نہ بتاتا۔ ہماری کتاب میں زنا کی حد رجم ہے، مگر ہمارے بڑے لوگوں میں زنا بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ جب ہم کسی امیر آدمی کو اس کا مرتکب پاتے تھے تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کسی کمزور آدمی کو پکڑتے تھے تو اس پر حد نافذ کر دیتے تھے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا چلو مل کر کوئی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جسے ہم امیر و غریب ہر دو پر لاگو کر سکیں۔ تو امیر کو رجم تو نہیں کیا جا سکتا ان کے نزدیک، اس لیے اس کا منہ کالا کر کے اس کو کوڑے ضرور لگائے جا سکتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اول من احیا
امورا کا اذا اماتو ہو، اے خدا میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کرے گا اس کے بعد کہ وہ انہوں نے اس کو مار دیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس شخص کو رجم کا حکم دیا۔ اب یہود مجبور تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر، کیونکہ میثاق مدینہ میں یہ بات داخل تھی کہ آپ کے جھگڑے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طے کرنے کے لیے پیش کیے جائیں گے اور آپ کا فیصلہ حاوی ہوگا۔ بس اس شخص کو کیونکہ بائبل کا حکم یہی تھا اس لیے رجم کی سزا دی گئی۔ یا ایھا رسول سے عذاب العظیم تک کی جو آیت کریمہ ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، کہا جاتا ہے کہ یہ حصہ آیت بنو قریظہ میں سے ایک مقتول کے بارے میں ہے جس کو بنو نذیر کے کسی فرد نے قتل کر دیا تھا۔ بنو نذیر جب بنو قریظہ میں سے کسی کو قتل کر دیتے تو بنو قریظہ والے انہیں قصاص پر پابند نہیں کر سکتے تھے، بلکہ بنو نذیر ان کو صرف خون بہا دے دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو قریظہ پر فضیلت دیتے تھے، اور جب بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نذیر میں سے کسی کو قتل کر دیتا، بنو نذیر اپنی اس فضیلت کی وجہ سے خون بہا کی بجائے مقتول کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتے تھے، کسی اور بات پہ راضی نہیں ہوتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہود میں مذکورہ طریق کا رواج تھا، بس بنو قریظہ نے یہ ارادہ کیا کہ یہ معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیں۔ اس پر انہیں ایک منافق شخص نے کہا کہ تمہارا یہ مقتول عمدن قتل کیا گیا ہے، تم جب بھی یہ معاملہ حضور تک لے جاؤ گے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ تم سے قتل کے بدلے قاتل مانگیں گے قصاص کے طور پر، بس اگر وہ دیت کا فیصلہ کریں تو ان کے اس فیصلے کو قبول کر لو، اور اگر وہ یہ فیصلہ نہ کریں یعنی قصاص کا فیصلہ کریں تو ان سے کنارہ کش ہو جانا۔ تبری کی روایت ہے، اور ان کو تو اختیار ہی نہیں تھا، ابھی پہلے بات ہو چکی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حاکم اعلیٰ مدینہ کا تسلیم کیا جا چکا تھا۔ ابھی اس سے پہلے بات ہوئی ہے کہ امیر آدمی کا منہ کالا کر کے اس کو کوڑے بھی لگائے جا چکے تھے، پھر بھی اس کو حضور کے حکم پر تورات کی تعلیم کے مطابق سنسار کیا گیا۔ تو یہ غالباً وہ منافقین یہ کہتے تھے کہ پتہ نہ لگنے دو، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ جائے اور وہ فیصلہ کر دیں اور پھر ان کو جرأت ہو اس فیصلے کا انکار کی۔ حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے رسول نہ غمگین کریں تجھے وہ لوگ جو کفر میں تیزی سے بڑھتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے اور ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ وہ لوگ کان لگاتے ہیں کہ یہاں سے سن کر باہر جا کر جھوٹ پھیلائیں، یا دوسرے مخالفوں کی بھی مان لیتے ہیں جو ابھی تیرے پاس نہیں آئے، ٹھیک موقعوں سے بات کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم کو یہ تعلیم ملے تو لے لو اور اگر یہ نہ ملے تو پرہیز کرو جسے اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ تفسیر ہے مگر دراصل شاید کا سادہ ترجمہ ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں جو عام ترجمے سے ہٹ کر کوئی نیا نقطہ ہو۔ مسلم موعود کے مرتبہ نوٹس میں یہ لکھا ہوا ہے سماعون للکذب، فرماتا ہے وہ جھوٹ بولنے کی خاطر سنتے ہیں، یعنی اس لیے سنتے ہیں کہ باہر جا کے دوسرے لوگوں کو جھوٹ سنا دیں، وہی بات جو امام راضی بھی کہہ چکے ہیں۔ سماعون سے بھی کہتے ہیں جو بات ماننے والا ہو، سماعون اسے بھی کہتے ہیں جو بات ماننے والا ہو، بس اس لحاظ سے اس کے یہ معنی ہیں کہ یہ جھوٹی باتوں کو بہت قبول کرنے والے ہیں، یہ تمہاری بات تم ماننے کے نہیں
ہاں دوسری قوم کی باتیں ماننے والے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں اور تمہاری باتوں کا مطلب بگاڑ کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو اس کو تمام ذرات عالم پر ایک تصرف ملتا ہے، اس کی صحبت میں ایک برکت رکھی جاتی ہے، اور یہ ایک فطرتی بات ہے کہ ایک انسان کے اخلاق کا اثر دوسرے کے اخلاق پر پڑتا ہے۔ بعض طبائع ایسی بھی ہیں جو نیکوں کی صحبت میں نیک اور بدوں کی صحبت میں بد ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایسی فطرتوں کا ذکر آیا ہے، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یعنی بعض ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھ کر ہماری باتوں کو پسند کرتے ہیں، جب دوسروں کے پاس جا بیٹھتے ہیں تو پھر ان کی باتیں قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقیوں کی صحبت میں رہیں اور وقت ملے تو استغفار۔ اب یہاں سماعون للکذب سے مراد یہ نہیں لی جا سکتی کہ جھوٹ سنتے ہیں وہ تمہارا، کیونکہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے۔ سماعون للکذب اس ترجمے کی روح سے یہ بنے گا کہ انکار کی خاطر جھوٹ سنتے ہیں، لیکن جب دوسری قوم کے پاس جاتے ہیں تو پھر ان کے انکار کی خاطر نہیں بلکہ ان کی باتیں ماننے کی خاطر بات سنتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی اگلی آیت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کو بڑے انہماک سے سننے والے، بہت بڑھ چڑھ کر مال حرام کھانے والے۔ پس اگر وہ تیرے پاس آئیں تو چاہے تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے اعراض کر، اور اگر تو ان سے اعراض کرے تو وہ ہرگز تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں سماعون للکذب، جھوٹ کو بڑے انہماک سے سننے والے، یہاں جو اس آیت کا مصداق ہے وہ بدل گیا ہے۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس وجہ سے سنتے تھے کہ ان کو جھٹلائیں۔ اس آیت میں ان کے پاس آنا مراد نہیں ہے بلکہ قوم آخرین ہی مراد ہے۔ سماعون للکذب، وہ جھوٹی باتوں کو باہر جا کر بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے اکالون للسحت، گندی ناپاک چیزیں خوب کھاتے ہیں جو حرام کی گئی ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم، اب اس کا ترجمہ پہلے پڑھ کے سنا دوں۔ جھوٹ کو بڑے انہماک سے سننے والے، بہت بڑھ چڑھ کر مال حرام کھانے والے، بس اگر وہ تیرے پاس آئیں تو چاہے تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے اعراض کر۔ اب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت بخشی گئی ہے خدا کی طرف سے کہ اگر تیرے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو چاہے تو ان سے اعراض کر۔ معلوم ہوتا ہے اگر ان کی نیتوں کا فطور پتہ لگ جائے کہ کوئی نہ کوئی شرارت کریں گے تو بے شک تو کہہ دے کہ جو آپس میں فیصلے کرتے پھرو، مجھے تک نہ کرو، اور اگر تو ان سے اعراض کرے تو وہ ہرگز تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں یہ بحث قابل توجہ ہے کہ اعراض کریں گے تو نقصان تجھے نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا تو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، مگر جب تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر۔ اب اس سے پہلے تو یہ گزر چکا ہے کہ بائبل کے متعلق فیصلہ کرنا ہے، تو وہ تو انصاف نہیں تھا ہر جگہ۔ بائبل میں تو بہت سی تعلیمات ایسی جاری تھیں اس وقت جو تحدی اور جبر کتابیں تھیں اور انصاف کتابیں نہیں تھیں۔ بس معلوم ہوتا ہے اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کا حکم دو طریق پر دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ ان کے درمیان اس وقت فیصلہ کر جب وہ تجھے کہتے ہیں کہ تو اپنی طرف سے فیصلہ کر۔ یہود کا یہ بھی طریق تھا،
وہ کبھی کبھی آیا کرتے تھے، کہتے تھے بائبل کے مطابق ہمارا فیصلہ کر۔ اس وقت انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ بائبل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اور بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے جو چاہے فیصلہ کر، وہ ہمیں قبول ہوگا۔ جب وہ فیصلہ ہو تو پھر عام انصاف مراد ہے، انصاف کے عام تقاضوں کے تابع ان کو ان کے معاملات کو نپٹایا کر، اور قطع نظر اس کے کہ وہ اس کو پسند کریں یا نہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے۔ الصحتو کے لفظ کی بحث میں مفردات میں امام راغب فرماتے ہیں الصحتو اصل میں اس چھلکے کو کہتے ہیں جو پوری طرح اتار لیا گیا ہو۔ اس کا کیا مطلب بنے گا؟ اس چھلکے کو کہتے ہیں جو پوری طرح اتار لیا گیا ہو، اور سہاتہ اور اسہاتہ کے ایک معنی یہ معنی ہے کہ بیخ کنی اور استحصال کرنا، یہ دوسرے معنی ہیں جو یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اسی سے صحت کا لفظ یعنی دوسرے معنی بھی نہیں پورے ہوتے۔ اکالون علی صحت کا مطلب پھر اس معنی کی روح سے یہ بنے گا کہ وہ تعلیم کی روح کو برباد کر دیتے ہیں، کھاتے ہیں بہانے بنا کر ایسی چیزیں جو ان کو منع ہے، لیکن کئی بہانے بنا لیتے ہیں، جیسے سبت کے متعلق آتا ہے، سبت میں بھی وہ بہانے بنا کے مچھلیاں اس وقت پکڑا کرتے تھے جب وہ زیادہ آئی ہوتی تھی۔ تو جو بھی برائیاں تھیں ان میں صحت کا کھانا بہرحال ان پر ممنوع تھا۔ چنانچہ امام راغب نے خلاصہ یہی نکالا ہے کہ صحت کا لفظ ہر اس ممنوع چیز پر بولا جانے لگا ہے جو باعث عار ہو، کیونکہ وہ انسان کے دین اور مروت کی جڑ کاٹ دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالون علی الصحت، یعنی وہ چیز جو ان کے دین کو ناس کرنے والی ہے۔ حضرت نے فرمایا ہر وہ گوشت جس کی مال حرام سے پرورش ہوئی ہو صحت ہے۔ اب یہ بھی ایک نیا نقطہ ہے، ہر وہ گوشت جس کی مال حرام سے پرورش ہوئی ہو۔ بظاہر وہ سور کا گوشت نہیں ہے، عام گوشت ہے، مگر اس کی کمائی میں اس کو بڑھانے میں انہوں نے مال حرام استعمال کیا ہوتا ہے۔ پھر اسی سے رشوت کو بھی صحت کہا جاتا ہے۔ الصحت والصحت کے معنی حرام کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بری اور پلید کمائی کے لیے گھاس والی کھانسی ابھی چل رہی ہے، تو اب آپ دعائیں تو ضرور کر رہے ہیں، مگر اب پہلے سے بہتر ہے بہرحال۔ الصحت و حرام کی صفت میں مبالغہ کے لیے آتا ہے، کہا جاتا ہے ہوا حرام صحت، یعنی وہ بہت زیادہ حرام ہے۔ مفردات میں لکھا ہے الارض الطول کی ضد ہے، تورز انہو کی بحث میں فرماتے ہیں یہ لمبائی کی ضد چوڑائی ہے الارض۔ جب کہا جائے کہ ارض عنی تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا، جیسا کہ فرمایا ثم اعرض عنہا فاعرض عنہم وعظہم، کبھی قرائن کی وجہ سے اس کے بعد ان کو حذف کر دیتے ہیں، جیسا کہ آیا ہے اذا فریق منہم مورزون۔ تو بنیادی معنی تو چوڑائی کے ہیں، مگر منہ دوسری طرف پھیر لینا ایک قسم کی چوڑائی سے مماثلت رکھنے والی بات ہے۔ القسط مفردات میں ہے نصف و نصفتن کی طرح قسط بھی نصف نہیں ہو سکتا، نصف ہوگا،
نصفوں و نصفتن کی طرح قسط بھی مبنی بر عدل کو کہتے ہیں۔ فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط واقیموا الوزن بالقسط۔ اقسطہ کے معنی انصاف کرنے کے ہیں، اور قسطاس میزان کو کہتے ہیں، قسطاس مستقیم یعنی سیدھے ترازو سے تولا کرو۔ امام راغب کہتے ہیں بعض دفعہ ایک منصف مزاج انسان کو رجل قسطن بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سراپا انصاف ہے۔ تو قسط اگرچہ اسم فاعل نہیں ہے، مگر اسم فاعل کی جگہ اس وقت استعمال ہوگا جب کسی شخص میں سراپا انصاف ہو۔ تو اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، انگریزی ہر زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سراپا کا لفظ عربی میں ظاہر نہ کیا جائے تو مراد وہی ہے۔ شاہد عدل یعنی کوئی بہت ہی پکا منصف مزاج گواہ ہو تو اس کو بھی شاہد عادل کہنے کی بجائے شاہد عدل کہتے ہیں، جو مبالغہ ہے۔ یہ ایسا گواہ ہے جو مجسم انصاف ہے۔ ایک حدیث نبوی درج کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن نمیر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، اور زہیر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف سے کام لینے والے یقیناً نور کے ممبروں پر خدائے رحمان عز و جل کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہوں گے، اور خدا کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہاتھ ہیں۔ اور انصاف سے کام لینے والے وہ لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے وقت عدل سے کام لیتے ہیں، اور اپنے اہل اور اپنے مملوکوں سے عدل کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب یہ بہت ہی عارفانہ نکتہ ہے، اور جو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں ظاہری جسمانی معنی مراد ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ خدا کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انصاف کی بات ہی ہو رہی تھی۔ اللہ کا ہر ہاتھ انصاف کا ہاتھ ہے۔ انسانوں کا ایک ہاتھ برائی کا ہوتا ہے، ایک اچھائی کا، لیکن خدا تعالیٰ کے اوپر یہ صادق نہیں آتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ دائیں ہاتھ بیٹھنے اور بائیں ہاتھ بیٹھنے کی جو بحث ہے یہ محض لفظی نہیں ہے، بلکہ محاورتاً خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھنے کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پیارے ہوں ان کو اپنی دائیں طرف بٹھاتا ہے۔ سماعون للکذب یحب المقسطین۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، مسروق سے روایت ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی فیصلہ کے لیے جو رقم لی جائے وہ رشوت ہوتی ہے یا سوت؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ تو کفر ہے۔ سوت تو یہ ہے کہ ایک آدمی کی بادشاہ کے ہاں جاہ و منزلت ہو اور سلطان سے کوئی کام ہو، اور وہ جاہ و منزلت والا تب تک سفارش نہ کرے جب تک کہ اسے کوئی تحفہ نہ دیا جائے۔ تو یہ رشوت ہے اور یہ سوت ہے، اور اگر منہ سے مانگ کے رشوت لی جائے تو وہ کفر ہے، وہ سوت سے بھی آگے بڑھا ہوا لفظ ہے۔ سماعون للکذب۔ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں، ہاشم بن صبح سے روایت ہے کہ مسروق نے ایک شخص کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کی سفارش کر دی۔ اس کام کے ہونے کے بعد اس نے ایک لونڈی مسروق کو تحفتاً دی۔ اس پر وہ بڑے غضبناک ہوئے اور کہا، اگر مجھے علم ہوتا کہ تم یہ حرکت کرو گے تو میں تمہارا کام کرنے کی ہرگز سفارش نہ کرتا، اور یاد رکھو کہ تمہارے جو کام رہ گئے ہیں میں ان کے کرنے کی اب ہرگز سفارش نہ کروں گا۔ ہاشم کہتے ہیں، میں نے ابن مسعود کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے
کسی کی سفارش کی تاکہ اس کو اس کا حق ملے یا اس سے ظلم اٹھا لیا جائے تو پھر اس پر اسے تحفتاً پیش کیا جائے اور وہ قبول کر لے تو یہ صحبت ہے، باوجود اس کے کہ حق پہ ہی سفارش ہونی چاہیے، ناحق پہ نہیں۔ مگر اگر کسی آدمی نے اپنی یہ ریپوٹیشن بنا لی ہو کہ میں کام کر دیتا ہوں، مجھے کچھ پیسے دے دیا کرو بعد میں بغیر مانگے، تو یہ بہانہ ہے نفس کا، یہ صحبت میں ہی آئے گا، اس کو رشوت کی ایک قسم کے طور پر ہی شمار کیا گیا ہے۔ اس پر آپ سے کہا گیا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہمارے خیال میں تو ایسا تحفہ تب صوت ہوگا جب کسی حکم کے خلاف یا کسی جائز حد کے خلاف یہ لیا جائے گا۔ اس پر آپ نے فرمایا کسی حکم یا حد کے خلاف یا کسی حکم کے مخالف ناجائز سفارش کر کے پھر ہدیہ وصول کرنا تو کفر ہے۔ وہی پہلے والی بات، جائز سفارش پر پیسے لینا یہ صحبت ہے۔ لغت میں الصحبت سے مراد ہلاکت اور شدت بھی ہے، یہ علامہ ابو عبداللہ القرطبی لکھتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا فیصحتکم بعذاب، یعنی مال حرام کو صحبت قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور برباد کر دیتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک الصحبت اخلاق کی بھی جڑ کاٹ دیتا ہے، انسان کے اعلیٰ اخلاق اور اوصاف کو ختم کر دیتا ہے۔ سماعون للکذب یحب المقسطین، شیعہ مترجم سید مقبول احمد سبزیری لکھتے ہیں کہ جب جناب امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام کا مال جو فریب سے لیا جائے وہ صحبت ہے، یعنی صرف امام کا مال فریب سے لیا جائے تو صحبت ہے، ورنہ دوسروں کا مال بے شک کھاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس میں مزمل ہے بات کہ امام کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، باقی سب کے ساتھ کرتے پھر بے شک۔ اگلی آیت یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین، اور تجھے کیسے حکم سنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر وہ اس کے بعد بھی پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ تورات ہے تو آپس میں فیصلہ کرتے پھریں، تورات کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ وہ محض اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ پوری تورات کا علم نہیں ہوگا، اور تورات کے سختی والے حصے کی بجائے اپنے دل کی نرمی سے فیصلہ کر دیں گے۔ اگلی آیت ہے 45ویں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ یقیناً ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی، اس سے انبیاء جنہوں نے اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے فرمان بردار بنا دیا تھا یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ والے لوگ بھی اور وہ علماء بھی جن کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا کام سونپا گیا تھا۔ احبار سے مراد یہاں اللہ والے لوگ ہیں، ربانیون کا اسلم الذین ھادوا والربانیون سے مراد اللہ والے لوگ، اور احبار سے مراد جن کو تورات کی حفاظت کا کام سونپا گیا تھا اور وہ اس پہ گواہ تھے۔ بس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو معمولی قیمت پر نہ بیچو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔
ربانیون کی بحث میں مفردات میں امام راغب میں لکھا ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ رب کی طرف منسوب ہے، اور ربانی وہ ہے جو علم کی پرورش کرے جیسے حکیم۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے رب کی طرف منسوب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ رب والے لوگ، بلکہ ربا کا مطلب ہے کسی کی پرورش کر کے ادنا حالت سے اونچی حالت کی طرف لے جائے۔ تو ایک معنی حضرت امام راضی نے یہ کیے ہیں کہ ربانی وہ ہے جو علم کی پرورش کرے اور اس کو اعلیٰ ادنا حالت سے اٹھا کر اعلیٰ حالت پر لے جائے، جیسے حکیم انسان ایسا ہی کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے رب مصدر کی طرف ہی منسوب ہے، اور ربانی وہ ہے جو علم سے اپنی پرورش کرے، یعنی ربانی وہ ہے جو علم سے اپنی ذات کی پرورش کرے۔ یہ در حقیقت یہ دونوں معنی باہم متلازم ہیں، کیونکہ جس نے علم کی پرورش کی تو اس نے علم کے ذریعے اپنی ذات کی بھی تربیت کی۔ بعض نے کہا ہے کہ رب بمعنی اللہ کی طرف منسوب ہے، اور ربانیون سے مراد یہ ہے اللہ والے لوگ۔ اس میں الف نون زائد ہے، ربیون بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اس کی بجائے الف ربا کے بعد الف اور پھر نون ربانی لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عربی استعمال کے مطابق یہ کچھ ایک زائد لفظ ملتا ہے، مگر اس زائد لفظ لکھنے میں حکمت یہ ہے کہ کئی معنی نکلا ہے اس سے، جو خالی ربیون کہنے سے نہیں ملتے تھے، تربیت کرے اپنی ذات کی باہر لوگوں کی۔ تو قرآن کریم جب ایک نسبتاً اجنبی لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کچھ حکمت ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ربانی اصل میں سریانی لفظ ہے، سریانی، اور یہی قول زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں یہ لفظ بہت کم پایا جاتا ہے، اور ربیون کثیر میں ربی بمعنی ربانی ہے۔ احبار کے متعلق حضرت امام راغب لکھتے ہیں الحبر وہ نشان ہے جو عمدہ اور خوبصورت معلوم ہو۔ حدیث میں ہے کہ آگ سے ایک آدمی نکلے گا جس کو حسن و جمال اور چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہوگی، اور الحبر عالم کو کہتے ہیں، اس کی جمع احبار ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کا اثر باقی رہتا ہے، اور افعال حسنہ میں لوگ اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم واربابا من دون اللہ، اقرب میں بھی یہی معنی درج ہیں۔ فیہ ہدی و نور کے متعلق حضرت امام راضی فرماتے ہیں ہدن اور نور کے درمیان آنے والے حرف عطف پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں حرف عطف معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے ہدن اور نورن میں فرق ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی معنی میں ہدن اور نور کو نہیں لینا چاہیے کسی حکمت کی وجہ سے، اگرچہ ہدایت بھی نور ہی ہوتی ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدن کے علاوہ نور کا الگ ذکر فرمایا ہے۔ بس ہدایت سے مراد تو احکام اور اوامر و نواہی ہیں، جبکہ نور سے مراد توحید نبوت اور معاد ہیں۔ تو اوامر و نواہی کو ہدن کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے، اور نور سے مراد سراپا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا توحید مراد ہے۔ بمستوفزو من کتاب اللہ ہے، اس کے ضمن میں علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے، اس طرح یاد کیا جائے کہ پھر نہ بھولے، نمبر دو اس طرح محفوظ کی جائے کہ کبھی ضائع نہ ہو۔ اللہ نے علماء سے ان دونوں معنوں کے لحاظ سے اس کی حفاظت کا عہد لیا تھا۔ بے مستوفزو کی جو آیا ہے اس میں مستوفزو بھی آ سکتا تھا، تو امام راضی کہتے ہیں یہ با الاحبار سے متعلق ہے، اور معنی یہ بنے گا کہ وہ علماء اس وجہ سے علماء بنے تھے
بے مستحفظو، یعنی علماء کہلانے کے مستحق اس بات سے تھے کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرتے تو احبار کہلا سکتے تھے، ورنہ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ حفاظت ضرور کیا کرتے تھے۔ مستحفظو کا مطلب ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے حفاظت کی۔ بے مستحفظو کا مطلب ہے وہ احبار کہلانے کے مستحق تب تھے اگر وہ حفاظت کرتے۔ انا انزلنا التوراۃ فاولئک هم الکافرون۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں جب کوئی قوم تحریف پر آمادہ ہوتی ہے تو اس کے وہی محرک ہوا کرتے ہیں، دو ہی محرک ہوا کرتے ہیں، ایک خوف اور ڈر اور دوسرا طمع اور رغبت۔ چونکہ خوف کا عنصر اس معاملے میں لالچ اور طمع پر غالب ہے اور بڑا مؤثر ہے، اس لیے خدا نے اس سے مقدمے رکھا اور فرمایا لا تخشوا الناس، تم اس بات سے بچتے رہو کہ لوگوں یا بادشاہوں اور صاحب مرتبہ افراد کی خاطر میری کتاب میں تحریف کرنے لگو، اس طرح کہ ان پر جو حد واجب ہوتی ہے وہ ان سے ساخط کر دو اور انہیں اللہ کے احکام سے مستثنیٰ قرار دینے کے ہی لیوانے تراشنے لگو۔ اب شیعہ مترجم سید مقبول احمد صاحب فرماتے ہیں تفسیر عیاشی میں، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ صرف عیاشی ہے، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے منقول ہے کہ ربانیون سے ائمہ مراد ہیں۔ اب خدا پرانے زمانے کی باتیں کر رہا ہے، یہود کی باتیں کر رہا ہے، یہود کے ربانیون کی بات کر رہا ہے، ساری بحث ہی یہ چل رہی ہے اور انہوں نے آئندہ زمانے پہ لگا دی ہے۔ مراد ہیں نہ کہ انبیاء، انبیاء کی نفی ہے کہ اب ربانیون سے مراد صرف ائمہ ہیں، شیعہ ائمہ، اور انبیاء ہرگز مراد نہیں۔ کیونکہ جو انبیاء تھے وہ تو اپنے علم کی وجہ سے تربیت کیا کرتے تھے، اور ابعاد سے وہ مراد ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے تربیت کرتے ہیں۔ تو پہلے نبیوں کا تو بالکل ہی ستیہ ناش کر دیا انہوں نے کہ وہ خدا کے حکم سے تربیت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی سمجھ سے تربیت کیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت ہم ائمہ کی شان میں نازل کی گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں یہ شیعہ روایتیں ذرا لوگوں کو نیند نہ آ جائے اس لیے میں بیچ میں سنا دیتا ہوں کہ اچانک تھوڑا سا ہلچل پیدا ہو اور آنکھ کھل جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہدی و نور، ہدایت اس لیے کہ اس میں نبی کریم کی پیشگوئی ہے، اور نور یہ کہ اس میں توحید بھی سکھائی ہے۔ یہاں حضرت خلیفۃ المسیح اول کا جو موقف ہے ہدایت کے متعلق یہ دوسرے علماء سے مختلف ہے۔ کہتے ہیں ہدایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہنمائی مراد ہے، اور نور یہ ہے کہ اس میں توحید بھی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے احکام جو امر اور نہی کے متعلق ہوں وہ عبث طور پر نازل نہیں ہوتے، بلکہ ضرورت کے وقت خدا کی نئی شریعت نازل ہوتی ہے، یعنی ایسے زمانہ میں نئی شریعت نازل ہوتی ہے جب کہ نوع انسان پہلے زمانہ کی نسبت بد عقیدگی اور بدعملی میں بہت ترقی کر جائے اور پہلی کتاب میں ان کے لیے کافی ہدایتیں نہ ہوں۔ ابھی ہے وقت کافی ہے۔ سورہ المائدہ آیت 46 وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے ان پر اس یعنی تورات میں فرض کر دیا تھا
کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، نیز زخموں کا بھی برابر کا بدلہ لینا ہوگا۔ بس جو کوئی از خود بطور صدقہ اس کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یہاں عیسائیوں کا ایک مغالطہ ہے، یعنی وہ دوسروں کو مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ تورات کے تابع تھے، تو تورات میں تو آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت یہ تعلیم ہے، تو حضرت عیسیٰ نے تو معافی لی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو کہتے ہیں میں ایک شوشہ بھی تورات کا منسوخ کرنے نہیں آیا۔ ان کی طرف مسلمان یہ بات منسوخ کرتے ہیں مطلب ہے وہ ان کی یہ بات یاد دلاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں آخر پر معافی کی گنجائش بھی تورات میں موجود ہے۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ لہ، مسیح کا کفارہ نہیں ہے بیان یہاں، جو صدقہ دے دے از خود اس کے لیے اس کا صدقہ دینا کفارہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کے نتیجے میں گناہ معاف کر دے گا۔ تو مسیح نے ایک شوشہ بھی تورات کا نہیں بدلا، بلکہ اسی کے تابع اس حصے کو اختیار کر لیا جو اس زمانے کے حالات پر زیادہ اطلاق پاتا تھا۔ اس زمانے میں دانت کا بدلہ دانت لینے سے یہود میں جو پہلے سے سختی تھی وہ اور بھی زیادہ سختی ہو جاتی، اس لیے اس حصے کو چھوڑ دیا اور نرمی کے پہلو کو اختیار کر لیا، اور یہ حکمت عملی بہت زیادہ کامیاب رہی ہے بنسبت سختی کی حکمت عملی کے۔ قصاص کا معنی ہے جان کے بدلے جان لینا، یہ مفردات میں لکھا ہے، عام لفظ ہے سب جانتے ہیں۔ الصدقۃ من تصدق کی بحث میں امام راغب فرماتے ہیں الصدقہ ہر وہ چیز جو انسان اپنے مال سے زکوٰۃ کی طرح قرب الہی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، مگر صدقہ اسے کہتے ہیں جو واجب نہ ہو، اور زکوٰۃ وہ ہے جس کا دینا واجب ہو، اور کبھی واجب کو بھی صدقہ سے معصوم کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اور فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقہ اور تصدقہ دونوں کے معنی صدقہ دینے کے ہیں، جیسے فرمایا فلا صدقہ ولا صلی، اور فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ۔ کفارہ، امام راغب فرماتے ہیں جو چیز گناہ دور کر دے اس سے اور اسے ڈھانپ لے، اسی سے لفظ کفارہ نکلا ہے، جیسا کہ فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یعنی یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہوگا جو تم نے قسمیں کھائی ہوں اور پھر ان سے پھر جاؤ۔ اب یہاں یہ غلط فہمی دور کرنی ضروری ہے کہ قسمیں توڑنا تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ قسم کھائی اور پھر کفارہ ادا کر دیا، تو اگر حقوق کے بارے میں قسم ہو اس کے توڑنے کی ہرگز اجازت نہیں، کوئی کفارہ بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر نفلی طور پر کسی کو دینے کے لیے قسم کھا لی ہو اور بعد میں توفیق نہ ہو تو اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، لیکن حقوق میں نہیں۔ کسی چیز کسی کا حق ہو کسی پر اور اس کو قسم کھا کر کہہ دے کہ میں ضرورت میں لوں گا یہ، تو وہ تو عزت المومن کا اخذ الکف ہے، جیسے ہتھیلی میں کسی چیز کو پکڑا دیا جائے اس طرح مومن کا وعدہ ہوتا ہے۔ تو علماء جو تعویلیں کرتے ہیں وہ اس آیت سے یہ تعویل بھی کر لیتے ہیں بے شک قسمیں کھائی جاؤ، وہ کفارہ دے دینا، ان کو توڑ دو، لیکن توڑنے والے بات پہ تو عمل کرتے ہیں، کفارہ نہیں دیتے۔ علماء سے یہ بعید ہے کہ وہ اپنے جیب سے کفارہ نکالیں کوئی۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا هُمُ الظَّالِمُونَ تک یہ آیت کا یہ ٹکڑا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ربی جو کہ انس بن مالک کی پھوپھی تھیں،
نے ایک انصاری لڑکی کے سامنے سے دانت توڑ دیے۔ ربی جو کہ انس بن مالک کی پھوپھی تھیں نے ایک انصاری لڑکی کے سامنے سے دانت توڑ دیے۔ لوگوں نے قصاص کا مطالبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مطالبہ لے کر حاضر ہوئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم جاری کر دیا۔ انس بن مالک کی چچا انس بن نضر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اب ان کا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم دانت نہیں توڑے جائیں گے، یہ ایک عجیب پر حکمت بات ہے۔ انس بن مالک کو غالباً یہ معلوم تھا کہ اس نے جو ہاتھ ڈالا تھا تو اس نے چبا لیا تھا، جس لڑکی کے دانت توڑے گئے تھے اس نے چبا لیا تھا، اتنی زور سے چبایا تھا کہ وہ کھینچنے میں اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تو علم نہیں تھا، مگر حضور نے ایک اور استنباط اس سے فرمایا ہے، اس کے دانت نہیں توڑے گئے، مگر یہ الفاظ ہیں، رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لبرہ، کہ بعض پرگندہ حال والے، پرگندہ بالوں والے جب خدا پر قسم کھا جاتے ہیں کہ خدا ضرور ایسا کرے گا تو اللہ ان کی شرم رکھ لیتا ہے اور ان کی اس بات کو پورا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس بات میں وہ جب مزید تحقیق ہوئی تو وہ اصل بات جو میں نے بیان کی ہے وہ نکل آئی کہ اس نے منہ پہ ہاتھ مارا تھا، لیکن سزا کے طور پر ذرا منہ میں انگلی ڈال دی۔ وہ اتنے زور سے چبایا ہے اس لڑکی نے کہ چیخ کے انہوں نے جو چھڑانے کی کوشش کی ہے، دانت ٹوٹ گئے لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین۔ اور ہم نے انہی کے نقوش پر ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اس کے مصدق کے طور پر جو تورات میں سے اس کے سامنے تھا، اس کے مصدق کے طور پر جو تورات میں سے اس کے سامنے تھا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، اور وہ اس کی تصدیق کرنے والی تھی جو تورات میں سے اس کے سامنے تھا، اور متقیوں کے لیے ایک ہدایت اور نصیحت کے طور پر تھی۔ یہاں ہدایت کا لفظ جو 2-3 دفعہ استعمال ہوا ہے، اس میں کیا حکمت ہے یہ علماء نے بحث چھڑی ہوئی ہے، مگر یہ جو حصہ ہے نا وہ اس کی تصدیق کرنے والی تھی جو تورات میں سے اس کے سامنے تھا۔ اس کی ایک مثال میں نے پہلے پیش کر دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نئی تعلیم نہیں دی، بلکہ اسی تعلیم کی تصدیق کی ہے جو جو کتاب میں یعنی بائبل میں سچی تعلیم بغیر بدلے ہوئے موجود تھی۔ تو جو اس کے سامنے انجیل میں تھا اس نے تصدیق کر دی کہ یہ تعلیم خدا کی تھی، یہ ابھی بھی جاری ہے۔ یہی محاورہ قرآن کریم کے مطابق بھی استعمال ہوتا ہے کہ انبیاء گزشتہ کی تحریروں کی تصدیق کرتے ہیں، مگر وہ جو قرآن میں سامنے درج ہے، یعنی قرآن اس کی سند ہے، نہ کہ وہ کتابیں اپنی ذات میں۔ قفینا، القفا کے معنی گدی کے ہیں، اور قفوتہ کے معنی کسی کی گدی پر مارنا بھی ہے اور کسی کے پیچھے پیچھے چلنا بھی ہے، یعنی گدی کے پیچھے چلے۔ یہ دونوں محاورے استعمال ہوتے ہیں۔ قفوت و اثرہ وقتفیتہ کے معنی کسی کے پیچھے چلنے کے ہیں۔ دوسرے کا مصدر اختفاء ہے جس کی اصل معنی کسی کی قفا اور گدی کا اتباع کرنے کے ہیں۔
قفیتہ کے معنی کسی کو دوسرے کے پیچھے لگانے کے ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں قفینا من بعد بالرسل، یہاں صرف اتنا تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے، قفینا اور اقتفا کہتے ہیں خود بخود کسی کے پیچھے چلنا، اور قفینا کسی کو کسی کے پیچھے لگا دیا۔ تو قفینا من بعد بالرسل، ہم نے اس کے بعد توریت کے بعد رسولوں کو اس تعلیم کے پیچھے حضرت موسیٰ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے نئی چیز اپنی طرف سے ایجاد نہیں کی۔ مفردات میں ہے الواز کے معنی ہیں ایسی زجر و توبیخ جس میں خوف کی آمیزش ہو۔ خلیل نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ خیر کا اس طرح تذکرہ کرنا جس سے دل میں رقت پیدا ہو۔ عزت و معزت دونوں اسم ہیں۔ یعنی امام راغب نے تو خوف کو ترجیح دی ہے اس میں، اور انہوں نے خلیل نے رقت والے پہلو کو ترجیح دی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیل کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں: ہدن، نور، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، ہدن و موعظۃ للمتقین۔ تو ہدن کی تکرار 2 دفعہ ہے اور باقی الگ الگ۔ ان 5 صفات میں باہم کیا فرق ہے؟ 3 سوال اٹھائے ہیں حضرت امام رازی نے۔ نمبر 2، ہدن کا ذکر 2 مرتبہ کیوں ہے؟ نمبر 3، انجیل کو متقین کے لیے موعظہ ہونے کے سے کیوں خاص کیا گیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب، انجیل کا ہدایت ہونا ان معنوں میں ہے کہ وہ ان دلائل پر مشتمل ہے جو خدا کی توحید و تنزیہ اور بیوی بچے اور اس کی مثل اور ضد ہونے سے برات، یعنی خدا کے بیوی بچے ہیں انہیں سے برات، نیز نبوت و معاد بھی دال ہیں۔ اور جہاں تک اس کے نور ہونے کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ احکام شرعیہ اور اوامر و نواہی کی تفصیل بیان کرنے والی ہے۔ یہ ذوقی نکتہ ہے مگر اصل بات بالکل یہ نہیں ہے۔ دوسری دفعہ جو ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ درست نکتہ ہے۔ پہلی دفعہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت لیں یا بعد میں آنے کی خوشخبری کے طور پر، دوسری دفعہ جو ہدا آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت دینے والی ہے۔ خطبہ الہامیہ میں اس مضمون کو بھی چھیڑا گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یہ ترجمہ ہے اس کا، قرآن کریم یہود و نصارہ کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنی اپنی کتابوں کی پیروی کریں، اور نہ یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی شریعتوں پر ہی قائم رہیں، بلکہ انہیں اسلام اور اس کے احکام کی طرف بلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ بس خدائے قدوس کی ذات کے بارے میں یہ خیال کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ وہ ایک طرف تو ان آیات میں یہود و نصارہ کو اسلام کی طرف بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہرگز کامیابی نہیں پا سکتے ہو اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہو سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تمہیں قرآن مجید کے سوا تمہاری تورات اور تمہاری انجیل فائدہ نہیں دے سکتے۔ پھر دوسری طرف اپنے پہلے قول کو بھول جائے اور یہود و نصارہ کے ہر فرقہ کو حکم دے کہ وہ اپنی شریعتوں پر ہی قائم رہیں اور اپنی اپنی کتابوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اور یہ بات ان کی نجات کے لیے کافی ہوگی۔ یہ تو اجتماع ضدین ہے،
اور قرآن کریم میں اختلاف کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، حالانکہ اللہ نے اپنی کتاب کو ہر قسم کے اختلاف سے پاک قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ کتاب من جانب اللہ ہوتی تو لوگ اس میں من جانب اللہ نہ ہوتی تو لوگ اس میں بہت سے اختلاف پاتے، بلکہ وہ آیت جس کے معنی کرنے میں معترض نے یہودیوں کی طرح تعریف کی ہے، اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تورات اور انجیل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آمد کی بشارت موجود تھی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ تورات اور انجیل کی تاکیدی حکم پر عمل نہیں کرتے اور اسلام نہیں لاتے۔ پھر فرماتے ہیں قرآن شریف انجیل کی تصدیق قول سے نہیں کرتا بلکہ فعل سے کرتا ہے، کیونکہ جو حصہ انجیل کی تعلیم کا قرآن کے اندر شامل ہے اس پر قرآن نے عمل درآمد کروا کے دکھلا دیا ہے، اور اسی لیے ہم اسی حصہ انجیل کی تصدیق کر سکتے ہیں جس کی قرآن کریم نے تصدیق کی ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ باقی کا رتب و یابس کہاں سے آیا؟ ہاں، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر آیت وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ میں جو لفظ انجیل عام ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ بیان نہیں ہے کہ انجیل کا وہ حصہ جس کا مصدق قرآن ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں الانجیل سے مراد اصل انجیل اور تورات ہے جو قرآن کریم میں درج ہو چکی ہیں۔ یعنی الانجیل جو لفظ مصدق بما بین یدیہ من التوراۃ مبشر برسول، یہ چیزیں ساری اس جگہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ انجیل کا ہر وہ حصہ جو رتب و یابس ہے، جو ختم ہو چکا، جس کو قرآن نے اپنے اندر شامل نہیں کیا اور جس کو رد کر دیا ہے، اس پر عمل درآمد سے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ اس بحث میں ایک ان آیتوں کی بحث بھی آئے گی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 جگہ قرآن کریم میں کہ جو کوئی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اپنی کتابوں کی پیروی کرے اور اس کا دل صاف ہو، یعنی یہ ظاہری ترجمہ مفہوم جو مجھے یاد ہے وہ کر رہا ہوں، لفظاً ترجمہ نہیں ہے، تو اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، ایسی جنت کی کہ اس میں وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہاں حاد کا لفظ بھی آیا ہے اور ایک جگہ صابئین کا لفظ بھی آیا ہے کہ یہودیوں میں سے اور پھر نصارہ میں سے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس اقتباس کے بعد ان آیات کی کیا صورت رہتی ہے کہ یہ تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جس کو صحیح نہ پہنچا ہو، پہنچا ہی نہ ہو یا صحیح نہ پہنچا ہو، یہ آیات ان کی بحث کر رہی ہیں، ہرگز ان کی بحث نہیں کر رہی جن کو پیغام پہنچ گیا ہے۔ بس پیغام پہنچنا اور صحیح نہ پہنچنا، یہ 2 اصطلاحیں میں نے استعمال کی ہیں۔ آج کل کے مسلمان جو قرآن کریم کا بگڑا ہوا معنی پیش کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بگڑا ہوا تصور پیش کرتے ہیں، بگاڑا ہوا تصور، وہ سن کر کوئی معقول انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ایسے لوگ بھی ہیں جن تک پیغام پہنچایا گیا ہو مگر وہ معقولیت سے عاری ہو، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ہزار لاکھوں کروڑوں ہیں جن تک اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا۔ تو ان میں سے اگر کوئی شریف نفس ہو اور اپنی تعلیم پر عمل کرنے کے میں منصفانہ کارروائی کرتا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ یوم آخرت پر بھی ایمان لائے۔ ہر جگہ یہ شرط رکھی ہے، کیونکہ یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے احتساب کی فکر ہوگی، مرنے کے بعد پھر پیش ہونا ہے۔ ایسے شخص کے اعمال کی نگرانی یوم آخرت کا لفظ کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، وہ جنتوں میں جائیں گے اور کوئی دکھ اور وحشتناک خبر ان کو نہیں ملے گی۔
वलियाकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फ़ीहि व मन लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। बस अहले इंजील इसके मुताबिक फ़ैसला करें जो अल्लाह ने उसमें उतारा है, और जो उसके मुताबिक फ़ैसला न करे जो अल्लाह ने उतारा है, तो यही लोग हैं जो फासिक हैं। यहाँ इंजील से मुराद इंजील की बिगड़ी हुई सूरत नहीं है जिसमें 3 खुदाओं का ज़िक्र है, और इस बात को हम साबित भी करते हैं और तरीक़ पर कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो सलीब से निजात पाने के बाद सफ़र इख्तियार किया कश्मीर की तरफ, इस अरसे में कुछ इंजीलें छोड़ी भी हैं पीछे। उनमें से एक इंजील तो ऑक्सफोर्ड के एक स्कॉलर ने जाके वहाँ दरियाफ़्त की, और जो लीडर था उनका उससे मिन्नत करके उसने वो इंजील देखने का कहा, तो वो रोल्स की सूरत में थी, और उसने उस स्कॉलर ने जिसके कब्ज़े में वो थी उसने कहा कि इस इंजील में इशारतन या किनायतन भी किसी तसलीस का ज़िक्र नहीं, और खुदा के बेटे होने का भी ज़िक्र नहीं जिन मानों में तुम लेते हो, बल्कि खुदा का प्यारा होने का ज़िक्र है। और ये वही तौहीद है जो कुरान करीम ने पेश की है। और साथ ये वजह बयान की कि हम क्यों मुसलमान हुए। वो कहते हैं जब हम ये इंजील सरासर कुरान के मुताबिक थी, मुसद्दिक़ लिमा बैन यदैया मिन तौरात की तस्दीक है वल इंजील है, तो हम मुसलमान हो गए। लेकिन चूँकि इंजील ने हमारी रहनुमाई की थी और ईसा ने हम पर एहसान किया, तो हम अपने आप को ईसाई मुसलमान कहते हैं। यानी हज़रत ईसा के एहसान को याद रखने की खातिर लफ्ज़ ईसाई बना लिया है, मगर तालीम वही है जो कुरान की है। वअंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा, 1 मिनट रह गया, ये आयत नहीं हो सकेगी, ये लंबी आयत है, काफ़ी कर ली हैं 9 हो गई हैं, फिर भी 10 थी ज़्यादा से ज़्यादा, हमने ज़्यादा से ज़्यादा कवर की हैं 10 या 11, 9 भी बहुत है माशाअल्लाह। अब अगली सूरत की तैयारी शुरू कर दें साथ ही।